بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ آج سے ہم اپنے کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور ایک کورس لرن قرآن ٹرانسلیشن، جس میں قرآن حکیم کا ہم ترجمہ کرنا سیکھیں گے. انشاءاللہ یہ مکمل کورس رومن میں ہوگا. کچھ لوگوں کو پہلے ہمارا جو کورس ہوا تھا اس سے پہلے وہ اردو زبان میں تھا، جو کہ اردو زبان زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتا. کچھ لوگ اردو سمجھنا تو سمجھ تو سکتے ہیں، لیکن اردو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے. اس کے نوٹس جو بنانے ہوتے ہیں اس کو لکھنے میں کچھ لوگوں کو مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں تو اس سے کم سمجھ میں آتا ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ اب اس کورس کو رومن میں بھی کیا جائے، جو کہ سبھی لوگ سمجھ سکیں، سب لوگ کر سکیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ابھی آج ہمارا پہلا کلاس ہے. جیسے وہ 6 مہینے کا کورس تھا، اس لیے یہ بھی سیم وہی چیز ہوگا، اور ویسے ہی اس کی پڑھائی ہوگی، بالکل وہی چیز رہے گا. انشاءاللہ آج سے ہمارا پہلا کلاس شروع ہوتا ہے. میں شیخ تشریف انصاری آپ کا اپنی پہلی کلاس لرن قرآن ٹرانسلیشن کی پہلی کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ آج سے کلاس شروع ہو رہا ہے. تو ابھی شروع میں جیسے پہلے آپ اصطلاحات پڑھے تھے، اسی طرح اس میں بھی اصطلاحات سے ہی ہم شروع کر رہے ہیں. پہلا کلاس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا اس میں ہم شروع کریں اصطلاحات سے، کیونکہ اصطلاحات اگر آئے گا تو پھر آگے کا سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی. تو اس میں ہم اصطلاحات کی پہلی کلاس اس میں ہم پہلے سمجھیں گے حرکات کو. اس کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حرکات اور متحرک حروف، مفتوح حروف، مجرور اور مضموم بھی سیکھیں گے، ساکن اور مشدد اور تنوین. انشاءاللہ آج کی پہلی کلاس میں انشاءاللہ صرف اتنا ہی سمجھیں گے. تو ابھی ہمارا پہلا جو ہے اس میں ہے حرکت اور حرکات. یہ دونوں آپ سنے ہوں گے. جو لوگ نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھے ہیں، تجوید کی کلاسز کیے ہیں، تو وہ سب نورانی قاعدے میں بھی اس میں اکثر یہ آیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اکثر لوگ جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اس کو بھی اور بھی لوگوں کو سمجھائیں جو لوگ اس کو نہیں سمجھے ہیں، تو وہ لوگ بھی سمجھ سکیں. تو حرکات کیا ہوتا ہے؟ حرکت کی جمع ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ حرکت ہے. حرکت جیسے زبر ہے تو حرکت ہوتا ہے، زیر ہے حرکت ہے، پیش ہے حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. اگر تینوں ہے تو اس کو کہتے ہیں حرکات، کیونکہ جمع جو ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 یا 3 سے زائد ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جمع. تو زبر، زیر، پیش، یہ تینوں آپ سنیں گے. زبر، زیر، پیش اگر آپ کو عربی پڑھنا آتا ہے تو آپ جانتے ہوں گے.
اور अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो भी तर्जुमा कुरान सीखने आए हैं उनको अरबी माशाल्लाह सबको आता है। तो यहाँ देखें, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ठीक, इतना समझना है। और इसमें एक चीज़ और है कि ज़बर ज़ेर पेश ये अक्सर हम बोलते हैं, लेकिन इसको अरबी में जो बोला जाता है वो अरबी में ज़बर को फ़तहा कहते हैं, फ़तहा, और ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। आप स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, आप स्क्रीन पर देखते जाएं, उसे बाद में आपको इंशाअल्लाह इसका PDF क्लास के नोट्स PDF में मिलेंगे। यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और कोई डाउट होता है तो उसमें एक और लिंक रहेगा गूगल फॉर्म का, जिसमें कि आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और हमारा जो क्लास का ग्रुप है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो आप क्लास के ग्रुप में ज्वाइन होकर के उसमें से आप जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और हमारा नंबर भी दिया जाता है, वैसे इंशाल्लाह आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वैसे कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप समझना चाहते तो बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से समझाऊँ। तो ज़बर को फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को दम्मा कहते हैं, दम्मा, ठीक। ये 3 इसके नाम है, ज़बर ज़ेर पेश को अरबी नाम है, इसको आप याद कर लें, इंशाल्लाह आगे आपको आसानी होगा। अब आता है मुतहरिक। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि हरकत मैंने बताया, अगर आपको याद है हरकत तो आपको आगे समझ में आ जाएगा मुतहरिक क्या है। हरकत जिस पर लगा हो, जिस पे हरकत लगा वो हर्फ मुतहरिक है, ठीक। जैसे दुरिबा ले, तो इसमें देखिए पूरा कलिमा जो है दुरिबा में रात भी पेश, उस पर पेश लगाया भी हरकत है, और रा पर ज़ेर है वो भी हरकत है, ठीक, वो भी मुतहरिक हो गया। तो जिस पर हरकत रहता है वो सब मुतहरिक होता है, ठीक। तो इसमें सभी हरफ क्या मुतहरिक है, यानी जिस पे भी हरकत लगा हो। उसके बाद है मफ्तूह। अगर आपको पहला नाम याद होगा जो मैंने बताया, फ़तहा किसको कहते हैं, ज़बर को कहते हैं। तो ज़बर को फ़तहा कहते हैं। तो जैसे हम कलिमा वही लेते हैं, दुरिबा कलिमा में हम देखें कि जो दाद है, दाद पर पेश लगा हुआ है, और रा पर ज़ेर है और बा पर ज़बर है। दुरिबा में बा पर क्या है, ज़बर है, तो बा पर आप देखें ज़बर है, तो उसको क्या कहते हैं, ये है मफ्तूह, क्योंकि इस पर फ़तहा लगा, ज़बर है। और उसके बाद है पहले मफ्तूह पढ़ लिए। मफ्तूह क्या है, जिस पर फ़तहा लगा हो, वो है मफ्तूह, मुतहरिक जिस पर हरकत हो। और अब दूसरा है उसके बाद मकसूर क्या है, जिस पर कसरा हो। मकसूर कहें या फिर मजरूर कहें, जर भी कहते हैं उसे, ज़ेर को जर भी कहते हैं। तो जिस उसको मजरूर कहें या फिर मकसूर कहें, तो जिस पर कसरा होगा वो मकसूर होगा। जैसे दुरिबा, वही कलिमा लिए, दुरिबा में दाद पर पेश है और यहाँ पर ज़ेर कसरा है, तो उसको क्या कहेंगे, ये मकसूर है, ये जर है, ये मजरूर है, क्योंकि इस पर ज़ेर लगा है, कसरा लगा है, ठीक। उसके बाद तीसरा है मदमूम, जिस पर दम्मा हो। जिस पर दम्मा हो क्या होगा, वो है मदमूम। तो अब देखें, जो दाद है, दाद पर लगा है दम्मा, दुरिबा, दाद पर दम्मा लगा है तो हो गया मदमूम, क्यों, क्योंकि उस पर दम्मा है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अभी आगे देखते हैं तो इसमें, और अगर आपको कोई समझ नहीं आता, आप इसको कुरान खोल करके आप इस तरह से मशक करें कि जैसे आप कुरान की कोई आयत खोल लें, जैसे बिस्मिल्लाह आप खोल लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसमें देखिए बा क्या है, बा ऐसे बोलें कि जिस पर कसरा हो मकसूर होता है, तो यहाँ पर बोलें कि बा मकसूर है, ठीक। और सिन को भी मैंने बताया नहीं, वो साकिन हर्फ होता है, आगे इंशाल्लाह उसको देखेंगे।
تو ایسے کر کے میں بھی پورا بتاتا ہوں مقصور مضموم یہ سب، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. جیسے مضموم تک ہو گیا. اس کے بعد ہے ساکین. جیسے کہ بسم اللہ میں سین ساکن ہے، ٹھیک، یعنی جس پر علامت سکون لگا ہو. علامت سکون کیا ہوتا ہے؟ جس کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک، جو جزم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علامت سکون ہے، اس کو سکون کہتے ہیں، وہ ساکن کرتا ہے. حرف وہ جس حرف پر لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حرف ساکن ہے، وہ سکون ہے، علامت سکون ہے، اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک. اور اس کے بعد ہے مشدد، جس پر شدہ لگا ہو. شدہ کیا ہوتا ہے؟ جو تشدید کرتے ہیں اس کو، تو وہ شدہ ہوتا ہے. وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ ابھی میں آپ کو مثال لے کر بتاؤں گا، اس سے آپ کو انشاءاللہ اور بھی اچھا سمجھ آ جائے گا. تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں آپ کو مشق کرنا ہے اس کو لے کر. تو اس میں بھی آپ ایسے مشق کریں. با کیا ہے؟ مکسور ہے. اور اس کے بعد سین، سین کیا ہے؟ ساکن ہے. اور میم کیا ہے؟ وہ بھی مکسور ہے، ٹھیک. با پر زیر ہے، وہ مکسور ہے. اور سین ساکن ہے، ٹھیک. اور سین پر سکون لگا ہوا ساکن ہو گیا. اور میم پر زیر ہے، وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا مجرور یا پھر مکسور، ٹھیک. اللہ ہی میں جو لام پر شدہ لگا ہے، دیکھیں لام پر شدہ ہے تو کیا ہو گیا؟ مشدد ہے. یہاں پر لام مشدد ہے اور ہاں مکسور ہے. اس طرح سے کریں. آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ علامت کیا ہے اس کی، کہ جو مکسور ہوگا اس پر اس کلمے اس حرف پر زیر ہوتا ہے، ٹھیک. اس حرف پر زیر ہوتا ہے. اور جو مفتوح ہے اس پر فتح یعنی زبر ہوتا ہے. اور جو مضموم ہے اس پر دمہ یعنی پیش ہوگا. آپ قرآن کھولیے، اس کو مشق کیجیے اچھے سے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. یہاں پر شدہ ہو گیا. اب ہمارا دوسرا جو بچہ ہے وہ ہے تنوین. تنوین کیا ہے؟ آپ جیسے دیکھیں قرآن میں بس جگہ پہ آپ دیکھیں گے 2 پیش 2 زیر 2 زبر ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تنوین. اس کے نام ہے تنوین. 2 پیش رہیں گے یا 2 زیر رہیں گے یا 2 زبر رہیں گے، تو اس کو کہتے ہیں یہ ہے تنوین. جیسے محمد میں دال پر کیا لگا؟ تنوین لگا ہے، ٹھیک، دال پر تنوین لگا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیے، آپ قرآن کھولیے، اس کو بھی ایسے ہی طرح مشق کیجیے کہ کہاں کہاں 2 پیش 2 زیر 2 زبر لگا ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو الحمدللہ آج کا کلاس میں اتنا ہی کافی ہے. آج کی کلاس وہ ہمارا پہلا کلاس ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کے بعد اگلی کلاس میں دوسرا سبق پڑھیں گے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.